جوری ڈیل کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت، ایران یورپی ممالک سے مذاکرات کے لیے تیار، لیکن امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران کے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہونے کے حوالے سے کہ یورپی ممالک سے مذاکرات کے لیے ایران نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے کیوں انکار کیا ہے، ایران کی کیا شرائط ہیں، کن شرائط پہ وہ مذاکرات کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کن شرائط پر ایران کو مذاکرات میں لانا چاہتے ہیں، امریکہ کی کیا حکمت عملی ہے اور امریکہ سے مذاکرات سے ایران کیوں گریز ہے، اور سنیپ بیک کا آپشن جو یورپی ممالک اور امریکہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔ ان تفصیلات سے آج کے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ ناظرین، ایران نے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، لیکن اب یہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں کیے جا رہے۔ اب پہلے مذاکرات جو شروع کیے جا رہے ہیں وہ یورپی ممالک کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جن کو ہم E3 ممالک کہتے ہیں۔ E3 ممالک میں شامل ہیں جرمنی، برطانیہ اور فرانس، اور ان سے مذاکرات کے لیے ایران نے رضامندی ظاہر کی ہے، اور ان تین ممالک نے بھی ایران کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ایک بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ مقام اور وقت کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کب یہ مذاکرات شروع ہوں گے، لیکن مذاکرات کی بحالی پر اتفاق ہو گیا ہے، اور یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہے ہیں جب امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے تینوں جو E3 ممالک ہیں، یورپ کے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان کے وزرائے خارجہ سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اگر اگست کے اختتام تک کوئی جوری ڈیل نہیں ہوتی اور ایران مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا تو سنیپ بیک کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ سنیپ بیک کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو ویلاگ میں آگے چل کر بتائیں گے، لیکن فی الوقت یہ سنیپ بیک کا آپشن جو کہا گیا تھا یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ ایران کو کسی طریقے سے دباؤ میں لایا جائے اور اس دباؤ میں لا کر مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے اور اس سے اپنی شرطیں منوائی جائیں، اور وہ شرطیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ مکمل طور پر رول بیک کیا جائے، اس میں یورینیم افزودگی کے حوالے سے جو آپشن ہیں، یا ایران کو پہلے جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، اس میں جو دی گئی تھی سہولت 3.67% یورینیم افزودگی کی، اس کو بھی واپس لیا جائے اور مکمل طور پر اس پر پابندی لی جائے۔ اس کے برعکس ایران بڑے واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور پرامن مقاصد کے لیے وہ دنیا کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کا ایٹمی پروگرام پہلے بھی IAEA کی نگرانی میں چل رہا تھا، اور اب بھی وہ دنیا کو ہر طرح سے یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہے کہ جو اس کا ایٹمی پروگرام آگے بھی بڑھے گا وہ بھی پرامن مقاصد کے لیے ہوگا۔ لیکن اب مذاکرات میں کیا طے پاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ مذاکرات کے لیے بحالی پر اتفاق ہو گیا، اس کے مقام اور وقت کا تعین بھی آئندہ 1-2 روز میں سامنے آ جائے گا، اور ممکنہ طور پر جو ایرانی وفد کے سربراہ ہوں گے وہ ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ہوں گے، اور ان کا بڑے واضح طور پر 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران پہلے بھی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت بھی ایران مذاکرات میں امریکہ کے ساتھ انگیج تھا، اور 5 جو دور ہیں وہ ہو چکے تھے، اور 6واں دور بھی طے تھا، اور دونوں اطراف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات سنجیدگی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس دوران اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا جس سے یہ مذاکرات سارے سبوتاژ ہو گئے، اور شاید کوشش بھی یہی تھی اسرائیل کی کہ کسی طرح جو مذاکرات جاری ہیں ان کو سبوتاژ کیا جائے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایران پر جاریت کی گئی اور ایران نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد ایران کے ایٹمی پروگرام پر امریکہ بھی حملہ آور ہوا۔ اب وہ عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے واضح کہا کہ پہلے بھی ہم جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن ہر طرح کا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور جب اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا تو دفاع کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم اپنے دفاع میں جو ہے وہ اقدامات کریں۔ اب بھی تیار بھی ہیں اور ہوشیار بھی ہیں، اور اسرائیل پر اعتماد بھی نہیں ہے۔ اسرائیل پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اور
جو امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا، اس پر انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات بھی فی الوقت ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ امریکہ سے مذاکرات صرف اسی وقت ہوں گے جب امریکہ اس حوالے سے سنجیدگی کا اظہار کرے گا، اور ایک بات انہوں نے اور بھی واضح کر دی، اور وہ یہ بات ہے کہ طاقت کے ذریعے ان مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا، ان مسائل کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے، اور ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یورپی ممالک سے مذاکرات کرنے وہ جا رہے ہیں ایران، اور ایران کا میڈیا نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ نہ وقت صحیح ہے، اور نہ امریکہ کی طرف سے جو امریکہ کا ایک رویہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ایران کو جو اسرائیلی حملوں میں نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایران تو مذاکرات کر رہا تھا، ایران تو اپنی یقین دہانیاں کرا رہا تھا، ایران تو اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ IAEA کی نگرانی میں کر رہا تھا، تو اس میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچایا گیا، ایران کو نقصان پہنچایا گیا جس طرح حملے کیے گئے، تو مغربی دنیا کو چاہیے کہ ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرے اور ایران کو مطمئن کرے، اور ایران کے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایران کو ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ تاہم ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہے، اور ظاہر ہے جب مذاکرات کے لیے دوبارہ ایران نے آمادگی ظاہر کی ہے اور E3 ممالک کی طرف جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امن چاہتا ہے اور ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے، تو اس حوالے سے یورپ اور امریکہ کو بھی تھوڑی بہت لچک دکھانی ہوگی تاکہ یہ مسئلہ آگے بڑھے اور اس کا کوئی پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔ سنیپ بیک آپشن آپ کو بتائیں کیا ہے؟ سنیپ بیک آپشن یہ ہے کہ 2015 سے پہلے ایران پر اقوام متحدہ کی طرف سے اقتصادی پابندیاں آئی تھی، لیکن 2015 میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ شریک تھے، جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے تھے اور ایران کو 3.67% یورینیم افزودگی کی اجازت بھی ملی تھی۔ بعد میں امریکہ اور یورپی ممالک، جس کے بعد ہونا یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی پابندیاں بھی ختم ہونی تھی، امریکہ نے جو پابندیاں عائد کی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہونی تھی، اور یورپی ممالک نے جو ایران پر پابندیاں عائد کی تھی وہ بھی ختم ہونی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وہ معاہدہ طے پا گیا، اقوام متحدہ کی اقتصادی پابندیاں ایران پر ختم ہو گئی، امریکہ اور یورپی ممالک نے اپنی پابندیاں ختم نہیں کی، وہ پابندیاں بدستور ایران پر لگائی ہوئی ہیں۔ تو اب جب ایران پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات معطل ہوئے، تو اب امریکہ نے ان یورپی ممالک سے دوبارہ رابطہ کیا اور یہ کہا ہے کہ اگر اگست کے آخر تک کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا ایران مذاکرات پر رضامند نہیں ہوتا، تو سنیپ بیک کا آپشن استعمال کریں، اور اس پر ان چاروں ممالک نے رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ وہ سنیپ بیک کا آپشن یہ ہے کہ یہ چاروں ممالک اس معاملے کو لے کے جائیں گے اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ میں یہ کوشش کریں گے کہ ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں تاکہ ایران مزید دباؤ میں آ سکے اور یہ اپنی شرائط منوا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو معاشی ایک صورتحال ہے اس کو مزید خراب کیا جا سکے، جس سے ایران معاشی مسائل کا شکار ہو۔ اس سے پہلے ہی ایران نے رضامندی کا اظہار تو کر دیا ہے، لیکن یہ ایرانی رضامندی کس حد تک یورپی ممالک اور امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگی، یا مسلم ممالک اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کس حد تک اپنا بہتر کردار ادا کریں گے، یہ دیکھنا ہوگا، اور کیا مشرق وسطیٰ میں ایک دیرپا امن کی بنیاد رکھی جا سکے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔